بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کل کے جو وکیل ہیں یا ینگ لائرز جو ہیں وہ جو ہی امتحان پاس کر کے کچہری میں آتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ 1 مہینے کے اندر ان کی وکالت جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے، ان کے پاس کیس آنے شروع ہو جائیں اور وہ ترقی کے منازل جو ہیں وہ طے کرتے چلے جائیں۔ ہم اس سلسلے میں ایک ایسے وکیل کا تذکرہ کرنا چاہیں گے جن کا تعلق امریکہ سے ہے۔ ان کا نام اولیور وینڈل ہومز ہے۔ یہ اولیور وینڈل ہومز ایک ایسے وکیل تھے جنہوں نے 30 سال تک اپنی زندگی میں 1 پینی بھی نہیں کمائی۔ وہ ایک ایسے انسان تھے جو وکیل بننا چاہتے تھے، لیکن ان کے والد وکالت سے، ان کی وکالت کرنے سے متفق نہیں تھے، وہ مخالفت کر رہے تھے۔ یہ مسٹر اولیور وینڈل ہومز وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے قانونی سوچ پر بہت گہرا اثر چھوڑا اور امریکہ کی سپریم کورٹ کے جج بنے۔ عام انسان تھے، سرکس اور تھیٹر کا شوق رکھتے تھے، ہنسنے ہنسانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ 1857 میں قانون پڑھنا شروع کیا۔ امریکہ میں جب وہ امریکی سپریم کورٹ کے جج بنے تو کبھی کبھی دوران سماعت وہ فقرے بازی کرتے تھے جو بعد میں ڈیلیٹ کرنا پڑتی تھی۔ کتابیں لاء کی اس طرح پڑھتے تھے جس طرح ناول پڑھتے ہیں۔ انہیں کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا اور کتابیں اس طرح پڑھتے تھے جس طرح ناول پڑھتے تھے۔ جب امریکہ میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو یہ اس خانہ جنگی میں زخمی بھی ہو گئے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وکیل پہلے 2-3 سالوں میں اپنا بورڈ تک بنوانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ بورڈ بھی وکالت کا جو فکس کرنا ہوتا تھا وہ بھی تیار کروا لیتے۔ شادی کے وقت ان کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ 3ری منزل میں رہتے تھے۔ ان کی وائف فینی ہومز جو ہیں وہ کشیدہ کاری کا کام کرتی تھیں اور ورکنگ وومن نہیں تھی۔ دونوں نے مل کر وکالت میں ایک چھوٹا سا گھر بنایا اور اس گھر میں رہنے لگ گئے۔ وہ ان کا خیال تھا کہ 40 برس کی عمر تک ایک وکیل کو وکیل بن جانا چاہیے، اس کی آمدنی کا سلسلہ شروع ہو جانا چاہیے تاکہ وہ پاؤں پر آہستہ آہستہ کھڑا ہو اور کامیابی کی طرف جانا شروع کر دے۔ انہوں نے امریکی فیصلوں کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اکٹھا کرنا شروع کیا اور اس طرح انہوں نے ایک کتاب لکھی جو امریکی قوانین پر، سپریم کورٹ کے قوانین پر تبصرہ تھا۔ مشہور فیصلے اکٹھے کیے اور اس کو کتابی شکل دی اور ان کی اس ریکگنیشن ہوئی اس میں، اور اتنے اس کتاب سے وہ مشہور ہوئے کہ ہارورڈ یونیورسٹی نے انہیں پروفیسر کا عہدہ پیش کیا اور $900 پر وہ وہاں پر پروفیسر لگ گئے۔ وہ لاء کی لیکچرز دیتے تھے اور جب سپریم کورٹ میں جگہ خالی ہوئی تو انہیں سپریم کورٹ کا جج بنا دیا گیا۔ انہوں نے دوران ملازمت اپنے دیگر ججز صاحبان سے جو کولیگ تھے ان کے اکثر اتفاق نہیں کرتے تھے اور اپنے انڈیپینڈنٹ مائنڈ سے فیصلے دیتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں اکثر پریشانی رہتی تھی۔ اختلاف کرنے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ ترقی کی منازل طے نہ کریں،
غیر جانبدار رہتے تھے، کبھی انٹرویو نہیں دیتے تھے اور سادہ اور گمنام زندگی گزارتے تھے۔ صدر روزویلٹ نے انہیں یہ سپریم کورٹ کا جج بنایا۔ 80 سال کی عمر میں سیڑھیاں دوڑ کر چڑھتے تھے۔ وہ آخر جب زیادہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے اپنے کلرک کو کہا کہ میں کل سپریم کورٹ نہیں آؤں گا۔ جب ان کی جگہ ایک نیا جج کا تقرر ہوا تو وہ ان کو ملنے گیا تو آپ نے اس کا بڑا پرجوش استقبال کیا اور کہا کہ وہ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ مرتے دم تک 91 سال کی عمر تک وہ سپریم کورٹ کے جج بنے رہے اور فیصلے کرتے رہے۔ انہیں پرندوں سے بڑی محبت تھی۔ وہ اپنے گھر میں بندر اور فاختائیں اور چھوٹا سا چڑیا گھر بنایا ہوا تھا۔ پرندوں سے بہت پیار کرتے تھے، ان کو دیکھ بھال کرتے اور ان سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے 93 سال کی عمر میں وفات پائی اور $50,000 اور اپنی کتابیں انہوں نے امریکن کانگریس کو وقف کر دیں تاکہ لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ تو یہ وہ وکیل ہیں جن کو اگر ہم فالو کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم مایوس نہیں ہونا چاہیے، محنت سے کام کرنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ اگر محنت سے کام کریں گے تو ہم ترقی کرتے جائیں گے۔ ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو فالو کریں۔ تھینک یو۔